ملینیم نیوز کے معزز دوستو، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس 100 ارب روپے کیسے آئے اور میں نے ان کو کیسے کمایا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا۔ ایک دفعہ ساحل ادیم صاحب، جو کہ پاکستان کے مشہور و معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یونیورسٹی آف لاہور میں کسی موضوع پر لیکچر دینے گئے تو وہاں یونیورسٹی ہال میں تقریباً 400 کے قریب اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ انہوں نے ساحل ادیم صاحب کی ظاہری صورت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ان مولوی صاحب کو یہاں کیوں بلایا گیا ہے۔ انہوں نے ساحل ادیم صاحب پر فقرے بازی کسنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ مولوی صاحب آ گئے، کوئی کہتا ہوئے جمعہ پڑھاؤ جمعہ پڑھاؤ، نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس شور واویلا میں ساحل ادیم صاحب نے سوچا کہ ایسی صورتحال میں کیا کروں، تو اچانک انہوں نے کہا کہ میری بات سنیں، میں نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ میرے پاس کیسے 50 ارب روپے آئے۔ تو یہ سنتے ہی اتنا سناٹا چھا گیا کہ شاید جمعہ کے خطبہ میں بھی اتنا سناٹا نہیں کبھی دیکھا گیا۔ کہنے کے تو یہ ایک جملہ ہے، مگر اس جملے میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ وہ طاقت ان 50 ارب روپوں کی تھی، جسے سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ اصل میں ہم میں سے ہر شخص اگر کسی چیز کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف روپیہ پیسہ ہے اور مال و دولت ہے۔ ہم مال و دولت اور روپیہ پیسہ کی طرف توجہ باقی سب چیزوں سے زیادہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ امیر بننا چاہتے ہیں۔ ان کو شاید معلوم نہیں کہ ان کے پاس جو صحت اور تندرستی ہے وہ اس مال و دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اور آپ کا صحت مند جسم آپ کے پاس 50 ارب روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ اس طرح کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو بالکل تندرست تھا، اچانک اس کے دونوں کڈنیز خراب ہو گئے۔ ان دونوں کڈنیز کو ٹھیک کروانے کے لیے اسے اپنا ذاتی مکان، جس کی مالیت تقریباً 2-2.5 کروڑ روپے تھی، فروخت کرنا پڑا اور ان گردوں کا علاج کروانا پڑا۔ اگر ہمارے جسم میں موجود 2 گردے کروڑوں روپے سے ٹھیک ہوتے ہیں تو ہمارا دل اور باقی جسم کے اعضاء تو لازمی طور 50 ارب روپے سے بھی زیادہ مالیت کے بنتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے اور صرف علاج معالجہ کروانے کے لیے کئی ایکڑ اراضی فروخت کرتے دیکھا، اپنے مکان فروخت کرتے دیکھا، گاڑیاں فروخت کرتے دیکھا۔ اس لیے سب سے قیمتی دولت جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا صحت مند جسم ہے، لہٰذا 50 ارب روپے سے بھی زیادہ کے مالک آپ بن سکتے ہیں اگر آپ اپنی صحت اور تندرستی کا خیال رکھیں تو، اور اپنے جسم کو ہمیشہ صحت مند رکھیں۔ اسی طرح میں آپ کو ایک بچے کی مثال سناؤں گا کہ اس بچے کا لیور خراب ہو گیا اور اس کے لیور کو ٹرانسپلانٹ کروانا تھا، جو کہ پاکستان میں ممکن نہیں تھا بلکہ انڈیا سے کروایا جانا تھا۔ اس کو لیور ٹرانسپلانٹ کروانے کے لیے ان کا گھر، جو کہ بیریا ٹاؤن میں موجود تھا اور اس کی مالیت تقریباً 7-8 کروڑ روپے تھی، وہ فروخت کرنا پڑا۔ ان کی گاڑی فروخت کرنی پڑی اور اس کے علاوہ انہیں قرض لینا پڑا، تب جا کے اس بچے کا علاج ممکن ہوا۔ اگر ہم غور سے سوچیں تو ہمارے جسم کے اندر اربوں خربوں کا پلاٹ انسٹال ہوا ہے، جس کا ایک ایک عضو کروڑوں روپے سے کم نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی دولت ہماری صحت اور تندرستی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ اصل بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے 100 ارب روپے کیسے کمائے ہیں۔ اگر آپ کو بھی میری طرح 100 ارب روپے کمانے ہیں تو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، تو 100 ارب کیا 1000 ارب بھی کما سکتے ہیں۔ غالب نے سچ ہی کہا تھا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ انگلش میں ایک مشہور میکسم ہے، ہیلتھ از ویلتھ، یعنی کہ آپ کی ہیلتھ ہی سب سے بڑی ویلتھ ہے۔